جب بھی سیاسی خبریں آتی ہیں تو کیا ایک تخلیقی کاروباری کے لیے یہ صرف ایک شور ہے جسے نظر انداز کر دینا چاہیے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہی شور دراصل کاروبار کے لیے ایک موسم کی پیشگوئی کی طرح کام کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں آنے والے مواقع اور چیلنجز دونوں کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومتی پالیسیاں واقعی کسی چھوٹے کاروبار کی مدد کرتی ہیں یا یہ صرف کاغذی کارروائی اور رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کسی بھی کاروبار کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے، پھر مستقبل کے کچھ اشاروں پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں پوری عالمی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنایا جا سکے۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں ان پالیسیوں سے جو اس وقت مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور جن کا روزمرہ کے کاروباری فیصلوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آن لائن چیزیں فروخت کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے یا فن پارے بناتا ہے تو یہ پالیسیاں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، حکومت ڈیجیٹل کاروباروں کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آن لائن سٹورز کے لیے گرانٹس یا سبسڈی کے مواقع بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کاپی رائٹ کے مضبوط قوانین کی وجہ سے تخلیقی کام کو چوری ہونے سے بچانے میں بھی مدد ملتی ہے، جو ایک طرح کا ذہنی سکون دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی آج کی بات۔ حال کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن اصل کامیابی تو مستقبل کو پہلے سے بھانپنے میں ہے۔ تو آئیے اب ان ابھرتے ہوئے رجحانات پر نظر ڈالتے ہیں جو آنے والے کل کے کاروباری منظرنامے کو نئی شکل دیں گے۔ اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ موسم کی پیشگوئی ہے۔ کمزور اشارے دور افق پر نظر آنے والے بادلوں کی طرح ہیں۔ ہو سکتا ہے بارش ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو مضبوط اشارے ہیں وہ گرج چمک کی طرح ہیں، یعنی اب چھتری کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ایک اشارہ منصوبہ بندی کا موقع دیتا ہے، جبکہ دوسرا فوری عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ ہلکے اشارے جن پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ دستکاری میلوں میں حکومتی دلچسپی۔ یہ مستقبل میں نیٹ ورکنگ اور فنڈنگ حاصل کرنے کا ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے، یا آن لائن فروخت کرنے والوں کے لیے ٹیکس پر بات چیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی سے اپنے اکاؤنٹس کو منظم کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ آنے والے قوانین کے لیے تیاری مکمل ہو۔ تو یہ تو تھیں وہ سرگوشیاں جو دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں ان رجحانات کی جو اب زیادہ واضح ہو رہے ہیں اور تیزی سے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ یہاں مواقع اور بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ SMDA یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسی اسکیمیں کاروبار کو بڑھانے کے لیے ضروری سرمایہ فراہم کر سکتی ہیں۔ آسان آن لائن رجسٹریشن کا مطلب ہے ہفتوں کی کاغذی کارروائی سے بچت، اور تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری۔ ذرا سوچیں، کتابیں یا آرٹ سپلائز براہ راست اسکولوں اور کالجوں کو فروخت کی جا سکتی ہیں۔ تو اب اپنے کاروبار کو قانونی شکل دینا اتنا مشکل نہیں رہا جتنا پہلے سمجھا جاتا تھا۔ حکومت اس پورے عمل کو 3 آسان مراحل میں تقسیم کر رہی ہے۔ آسان آن لائن پورٹل کا مطلب ہے کم وقت اور کم پیسہ۔ واضح ٹیکس کوڈز کا مطلب ہے کہ شاید کسی مہنگے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ایک باقاعدہ برانڈ، اس کا مطلب ہے کہ بینک اور بڑے کلائنٹس بھی زیادہ بھروسہ کریں گے۔ چلیں اب تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں کاروباری دنیا کیسی نظر آ رہی ہوگی۔ ذرا سوچیں کہ ایک مقامی کاروبار عالمی سطح پر مقابلہ کر رہا ہے۔ یہی اگلے 5 سال کا ہدف ہو سکتا ہے۔ جب تخلیقی صنعت کو قومی سطح پر پہچانا جائے گا تو اسے زیادہ عزت اور قانونی حیثیت ملے گی۔ اس کے ساتھ بہتر آن لائن انفراسٹرکچر اور کم ٹیکس مل کر اپنی مصنوعات کو دنیا بھر میں فروخت کرنا کہیں زیادہ آسان بنا دیں گے۔ اور آخر میں اب ہم سب سے بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ عالمی لہریں ہیں جو نہ صرف کسی ایک کاروبار کو بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو آنے والی دہائی میں نئی شکل دینے والی ہیں۔ یہ کوئی معمولی یا وقتی رجحانات نہیں ہیں، یہ وہ بنیادی تبدیلیاں ہیں جو معاشرے کی اقدار اور عالمی معیشت کی ساخت کو بدل رہی ہیں۔ ان کا اثر اگلے 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک محسوس کیا جائے گا، اور یہی کاروبار کی طویل مدتی کامیابی کا تعین کریں گی۔
اور یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی کاروبار چھوٹا ہے، ماحول دوست ہے یا اسے خاتون چلا رہی ہیں تو وہ کاروبار عالمی رجحانات کے بالکل صحیح رخ پر ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اور ادارے ایسے ہی کاروباروں کی حمایت کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی فنڈنگ، شراکت داری اور سپورٹ کے بے شمار موقع مل سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ مستقبل کی کامیابی کا ایک فارمولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اچھی پروڈکٹ بنانا ہی کافی نہیں ہوگا، یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کاروبار معاشرے کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا وہ ماحول کا خیال رکھتا ہے، اور کیا اس نے عالمی مارکیٹ سے جڑنے کی تیاری کر لی ہے۔ تو ہم نے حال سے لے کر عالمی میگا ٹرینڈز تک کا سفر تو کر لیا، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ساری معلومات کو ایک ٹھوس کاروباری حکمت عملی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ اور یہیں پر اسٹریٹجک دور اندیشی کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ صرف مستقبل کی پیشگوئی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی اشاروں کو سمجھ کر اپنے کاروبار کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مقابلے میں ایک قدم آگے رکھتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیاست صرف شور یا رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اس کی سمت کو سمجھنا سیکھ لیا جائے تو یہی سیاسی دھارے ایک تخلیقی جہاز کے لیے وہ طاقتور ہوا بن سکتے ہیں جو اسے کامیابی کے ساحل تک لے جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ہر تخلیقی کاروباری کو خود سے پوچھنا چاہیے، ان تمام رجحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے منفرد تخلیقی کاروبار کے لیے سب سے بڑا موقع کہاں چھپا ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنا ہی مستقبل کی تعمیر کا پہلا قدم ہے۔